آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ، جس کو ہم کہیں گے توکل علی اللہ۔ اللہ پر بھروسہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی عام زندگی کے ایسے مرحلوں میں جب کوئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں کوئی فیصلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں جہاں ہم مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یا لاکھ ٹالنے کے بعد بھی وہ مرحلے زندگی میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کمزور نظر آتے ہیں اللہ پر توکل کے معاملے میں، اللہ پر بھروسے کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے مومنوں کو، اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی۔ اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا، پھر ہوتا ہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے، توکل کی کمی نظر آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے، ہمارے مصیبت لینے سے، ہمارے فکریں کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں، ہے نا۔ اور اللہ پر اگر توکل ہو، بھروسہ ہو، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ مصیبتیں تو آ جاتی ہے اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ نقصان پہنچا لیتا ہے، تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا، ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیگر انبیاؤں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان کے زندگی میں اللہ پر توکل مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھی، ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے، پریشان نہیں، مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں، ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پر توکل انسان کا، مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے۔ آج میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا۔ آئیے توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان جو ہے اپنی کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ اسٹرگل کرے گا، جو بھی وہ کوشش کرے گا، اس کا جو ریزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی، جو واقعات ہو رہے، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری، جتنی کوششیں، تعلیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں، پڑھائی میں، تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ ریزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا، کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا، کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا، کسی کے لیے کوئی مصیبت، کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو تمام کوششوں کے ریزلٹس، نتائج، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، کہ جو کچھ ہونا ہے لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واقعات جو کچھ ہوئے، جیسے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے تھے، اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کے قبول کرنا چاہیے۔ جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے، جو کوششیں وہ کرتا ہے، نتیجے کے لیے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی واقعات زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ جب توکل ہوتا ہے انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو ہے فکروں سے اور اپنے آپ میں کسی نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے، اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں، اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی، مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا،
کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں اور اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا کوشش سمجھا کہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا۔ مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا، اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، جو کچھ ہوا اس کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ لانا ہی ہے، اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس پہ کامل توقع رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے میں نے کوشش کی رزلٹ کیوں نہیں آیا لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے، لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی، لہذا جب وہ نہیں پاتا پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان جو ہے ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی زندگی ختم کر لی، تو انہوں نے کیا سمجھا یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کا، یاد رکھیے۔ اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور اسی کو کہتے توکل اللہ کی جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے جو ہے سماج میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جو ہے مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو، انسوٹیبل ہو، چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی، یہ حالات بہت ہی مطلب انسوٹیبل تھے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ یاد رکھیں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو، ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو، اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے۔ کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں، میرے حق میں، اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کوشش کر لے، ہماری کوشش سے جو ہے رتی برابر بھی حالات، یاد رکھیے، کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا اس کے اینڈ ریزلٹ پر۔ اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ، یاد رکھیے، وہی نکلتا ہے، یاد رکھیے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے، یاد رکھیے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کرے، عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں 159 میں دیکھیے، اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو اے نبی، جب مشورہ لے لو کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ، اور جو بھی نتیجہ نکلے، مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ 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 معاملہ چلتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے، آیت یوں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے۔ اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو؟ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو، مشورے کی بڑی اہمیت۔ تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِ، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے اے نبی مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے
تو کیا کرو، خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر، فتوکل اللہ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو۔ تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن پھر ڈگمگ لوگ جمع ہوئے، مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں۔ نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھ کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے مشاورت کرو، مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے؟ من بعد وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے، تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی چیزوں کو جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہے آپ؟ مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں، پھر اس کے مطلب کچھ دن ہوئے، نہیں جب نہیں رہا۔ جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لے، کسی چیز کا معاملہ کر دے، تو مضبوطی کے ساتھ جمنا یاد رکھیے اس طے شدہ فیصلے پر۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں، مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے۔ اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیا تھا، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو، اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آگئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اگر کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹ پیچھے حملہ کریں گے، اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے، اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی اللہ کا ہی ذمہ ہے۔ تو تم اس معاملے میں ڈرو مت۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر جو ہے 61 اور 62 میں فرماتا کہتا ہے وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے فرما رکھا اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائے گا۔ مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے، دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے، صلح کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حملے سے بچانا، ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے، اور نبی اللہ نے جو ہے آپ کی تائید، آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے